الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. تمام احباب عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی اللہ انتہائی قابل احترام معزز سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب 22واں پارہ آیات نمبر 31 تلاوت کی. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے مطابق حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس آیات مبارکہ کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی تم میں سے اطاعت کرنا چاہے اور یہاں پر خالق کائنات نے اس بات کی قید نہیں لگائی ہے کہ کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، بلکہ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ، جو کوئی تم میں سے پرہیزگاری کرنا چاہے، پرہیزگار بنے، من کنہ تم میں سے، تو فرمایا کہ پھر وہ عمل کیا کرے، للہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر عمل کرے، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرے. تو فرمایا کہ یہ شخص مومن ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کیسے کرے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم فرقان حمید ہے، اور ہر آدمی اپنا خود محاسبہ کرے کہ آیا جو میری زندگی گزر رہی ہے یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہے، یا اپنی منمانی منچاہی زندگی ہے؟ دیکھیں، خالق کائنات نے ہمیں حکم دیا کہ آپ صرف میری ہی عبادت کریں، اعبدوا اللہ، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے سامنے قرآن کریم کے اندر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تو پھر یہ حکم ہے ہمارے سامنے کہ ہم عبادت کریں، چاہے وہ مالی عبادت ہو، وہ بدنی عبادت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح دیکھیں، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سینکڑوں مثالیں ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ میں نے نماز کو فرض کیا ہے مومنین کے لیے وقت مقررہ کے اوپر۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو آیا ہم دیکھیں کہ ہم اس حکم کی کتنی پیروی کرتے ہیں، اس حکم کے مطابق کتنی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی طرح خالق کائنات نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ میں نے بے شرع کو، خرید فروخت کو حلال کیا ہے، اور وَحَرَّمَ الرِّبَا، میں نے سود کو حرام کیا ہے۔ تو ہم دیکھیں، آیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے ہے، آیا ہم بے شرع کیسے کرتے ہیں، اور بے شرع کو تو اللہ نے حلال کیا ہے، وحرم الربا، سود کو حرام کیا ہے۔ آیا ہم دیکھیں کہ ہم سود کے لیے کیسے جواز پیدا کرتے ہیں، اس کے مختلف نام رکھتے ہیں، اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کتے کا گوشت ہے، ایک بکری کا گوشت ہے، اور ایک آدمی آنکھیں بند کر کے بکری کے گوشت کو بھی بکری کا گوشت ہے، کتے کے گوشت کو بھی بکری کا گوشت ہے، تو اس کی سوچ اور فکر اور اس کی اصطلاح کے اندر ہو سکتا ہے، مگر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر صراحتاً خالق کائنات نے فرما دیا کہ میں نے بے شرع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے سامنے، آیا اس کے اوپر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ اسی طرح دیکھ لیجئے، خالق کائنات فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے سامنے، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہے۔ آیا اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کے اوپر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، آیا یہ حکم ہے ہمارے سامنے، اس کے مطابق ہم کتنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے، اور اگر چھوٹے سے کاروبار والا بھی ہے، وہ بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اچھے سے اچھا، زیادہ سے زیادہ منافع ملے، اور اس تھوڑے سے منافع کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح
ہر شعبے کے اندر دیکھ لیجئے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے اور اپنی بات کو چھپانے کے لیے، اپنی بات کو، جھوٹی بات کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر غربت ہے، آج ہمارے اوپر مہنگائی کا وہ بوجھ بنا ہوا ہے. ہر آدمی پریشان حال ہے کیونکہ اس کے گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہے. جھوٹ بولتا ہے، بچے اپنے والد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، بچیاں اپنی والدہ کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں. ہر طرف یہ جھوٹ کی فضا عام ہو چکی ہے. اور سب سے بڑا جو جھوٹ ہے یہ ہمارے پاس موبائل ہے. اور ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت روزانہ نہیں کرتا ہے، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کو اسے موقع نہیں ملتا ہے. اس نے اپنے آپ کی طرح مصروف کر رکھا ہے. مگر موبائل دیکھنے کے لیے، چھوٹا ہے وہ بھی موبائل کے لیے اس کے لیے وقت ہے، بڑا ہے 50 سال سے اوپر عمر ہے، گھر میں 10 افراد ہیں، 10 کے پاس موبائل ہے. تو یہ دیکھ لیجئے یہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے. اور لوگ آج کل نیٹ کے اوپر مسئلے ریسرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اس آدمی کے علم کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، آیا یہ جو بات میں ریسرچ کر رہا ہوں یہ آگے کوئی بیان کرنے والا قادیانی ہو سکتا ہے، کوئی شیعہ ذاکر ہو سکتا ہے، کوئی اور آدمی ہو سکتا ہے جس کا قرآن اور حدیث کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. تو میرے معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اطاعت کرنا چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فرمایا کہ پھر تم نے کیا کرنا ہوگا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، تم نے نیک عمل کرنے ہوں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی. اسی طرح دیکھ لیجئے ایک آدمی دعوے دار ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کرتا ہوں. تو پھر وہ اپنے حلیے کے اندر دیکھے کہ آیا میں نے جو اپنا حلیہ بنا رکھا ہے یہ آقا علیہ السلام کے مبارک حلیے کے مطابق ہے یا غیروں کے مطابق ہے. آج ہم اپنے لباس کو دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم نے اطاعت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، فرمایا کہ تم نے نیک عمل کرنے ہوں گے. اور نیک عمل ایسے کرنے ہیں جیسے قرآن کریم کے اندر، فرقان حمید کے اندر، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر جو باتیں انہوں نے تعلیمات فرمائی اور صحابہ کرام نے کر کے دکھائی، اس طرح اگر ہم عمل کریں گے تو پھر ہماری دنیا اور آخرت سنورے گی. اور اسی طرح آخر میں فرمایا نُؤْتِیہِ أَجْرًا مَرَّتَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق اپنی زندگی پسند کرو گے، فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا عطا کرے گا، نُؤْتِیہَا أَجْرَہَا مَرَّتَيْنِ، فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت آپ کو دگنا اس کا ثواب عطا کریں گے. کیونکہ ایک آدمی اگر اپنی منمانی منچاہی زندگی بسر کرتا ہے، اپنی طریقے سے، اپنی طرف سے نئی باتوں کو گھڑتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، بہت سارے آج کل کے دور کے اندر لوگ ہیں، تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجرہا مرتین نہیں عطا کرتے ہیں. اجرہا مرتین، دگنا اجر اس کو اس وقت ملے گا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، نبی علیہ السلام کے مبارک فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، تب اس کو یہ اجرہا مرتین تب اس کو ملے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم میری اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو پہلا اجر یہ ہے کہ میں آپ کو دگنا اس کا ثواب عطا کروں گا. اور دوسرا یہ ہے فرمایا وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے والے کو، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو
اجرن عظیمہ اور اسی طرح رزقن عظیمہ بھی عطا کرتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین گرامی، اگر آج ہم اس بات کے متلاشی ہیں کہ آج ہمارا رزق بڑھ جائے اور اسی طرح ہمارے رزق کے اندر خیر و برکت ہو، ہماری اولاد کے اندر اگر خیر و برکت ہو، تو پھر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور پھر آگے دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور آج ہم اس کو چھوڑ کر انگریزوں کا جو طریقہ ہے، جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اس کے مطابق آج ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ازواج محترمہ کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا مقام اور مرتبہ اور شان اور فضیلت بہت بلند رکھی ہے۔ اب اس کے بعد آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ انتقیتن، کہ تم پرہیزگاری کرو۔ جب تم پرہیزگار بننا چاہو تو فرمایا کہ فلا تحزن فی القول، فرمایا کہ پھر تم اپنی بات کے اندر نرمی پیدا نہ کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ بہت بڑا ایک حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ازواج محترمہ کو، اور یہ جو حکم ہے یہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جب آپ راستے میں ہوں، یہ مستورات کو حکم ہے کہ جب آپ راستے میں ہوں یا گھر میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، اگر کوئی غیر محرم اگر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اگر دستور کے مطابق اس کا جواب دے سکو تو ٹھیک ہے، نہ دے سکو تو فرمایا کہ پھر انتقیتن فلا تحزن بالقول، فرمایا کہ اپنی بات کو سخت کرو، یعنی آگے سے غیر محرموں کے ساتھ اپنی بات کو ڈھیلی نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ سخت لہجے کے اندر ان کے ساتھ بات کرو۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ جب تم ایسی بات کرو گی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فرمایا کہ جو وہ مرد ہے جس کے دلوں کے اندر مرض ہے، نفاق ہے، اور وہ بات کر کے آپ کے ساتھ آپ کو ورگلانا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ جب آپ سخت لہجے کے ساتھ ان کو جواب دو گی تو فرمایا کہ پھر وہ فوراً خاموش ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر کتب کے اندر ایک اور بات ہمیں مسئلہ ملتا ہے۔ فرمایا کہ جب گھر میں مستورات ہو اور دروازے کے اوپر کوئی دستک دے تو پہلے تو مستورات کو دروازے کے اوپر جانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو ضروری جانا ہے، تو فرمایا کہ پھر جو فقہ کا جو مسئلہ ہے کہ جب دروازے پر کوئی آ جائے اور وہ دستک دے اور مستورات اندر سے نرمی کے ساتھ بات نہ کریں بلکہ ٹو دا پوائنٹ دو باتیں کر دیں کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کیا مطلب ہے، یعنی ایک دو باتیں کر کر اگر وہ جاننے پہچاننے والا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق اگر اس کا کوئی قریب کا رشتہ دار ہے، جس طرح شریعت کے مطابق بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شریعت کے دائرے کے اندر آتے ہیں، بہت سارے باہر ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو بہرحال فرمایا کہ وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے اور ہر ایرا غیرہ کے لیے نرم لہجے کے اندر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ حکم نبی علیہ السلام کی بیویوں کو ہے، اور آج پھر 1400 سال کے بعد دیکھیں پھر کتنا فساد اور فتنہ فساد کا دور ہے، اس کے اندر بھی ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو فرمائے کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ بد زبانی بھی نہیں کرنی ہے، بلکہ فرمایا کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق مناسب سی بات کرنی ہے، جس بات کے اوپر جو دروازے کے اوپر آیا ہوا ہے اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور بات بھی پوری ہو جائے۔ اور اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا جو حکم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا حکم ہے، اور آج ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، اس کو پڑھتے نہیں، اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والیوں کو اپنے گھروں کے اندر روکے رکھو۔ اب فرمایا کہ جب تم روکے رکھو گے تو اس کے اندر پھر معاشرے کی بھی بہتری ہے، آپ کے گھر کی بھی بہتری ہے، ہر طرف بہتری ہی بہتری ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا کہ جس طرح پہلے دور کے اندر نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا، عورتیں زیب و زینت کر کے باہر جاتی تھی، بازاروں کے اندر جاتی تھی، محفلوں کے اندر جایا کرتی تھی۔ فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، جو پرانی باتیں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر آپ نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ کرم کا معنی یہ ہے کہ قرار پکڑنا، بیٹھنا۔ فرمایا کہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، اور آج ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا جو فتنہ بنا ہوا ہے، اور جس کو جو بھی بندہ نام دے سکے، تو یہ دین کی دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر آج ہم قرآن کریم فرقان حمید کے مطابق، آقا علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کے مطابق اگر آج ہم زندگی بسر کریں تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نہ ہی ہمارے لیے مہنگائی ہے، نہ ہی ہمارے لیے غربت ہے، اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی بے پردگی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن سے دوری کے لیے ہیں۔ پھر اسی وجہ سے طلاقیں بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِنَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا کہ اے گھروں میں رہنے والی عورتوں، آپ نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اسی طرح روایات کے اندر ایک روایت ملتی ہے، فرمایا کہ ایک عورت ہوگی کل قیامت کے دن، اور وہ 4 جنتیوں کو دوزخ کے اندر لے کر چلی جائے گی۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک عورت 4 جنتیوں کو کیسے جہنم کے اندر لے کے جائے گی؟ بہت لمبی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مختصر ہے یہ، فرمایا کہ وہ پہلے اپنے باپ کو لے کر جائے گی، پھر اسی طرح اپنے بڑے بھائی کو، پھر اپنے شوہر کو، پھر اپنے اسی طرح سسر کو، فرمایا ان 4 کو لے کے جائے گی۔ اس وجہ سے لے کے جائے گی کہ یا اللہ یہ دنیا کے اندر مجھ سے ہر طرح کے کام کروایا کرتے تھے، کہ آپ نے ناشتہ لیٹ تیار کیوں کیا، گھر کی صفائی کیوں نہیں کی، بہت سارے کام کرتے تھے، کرواتے تھے، اور فرمایا کہ ہمیں دین کی طرف نہیں بلاتے تھے، دین سے ہم کو دور رکھا، لہذا اس وجہ سے یہ خود تو چلے بھی لگاتے تھے، سروزے بھی لگاتے تھے، بڑے بڑے کام کرتے تھے، دین کی دعوت بھی دیتے تھے، حج عمرے بھی کرتے تھے، مگر ہمیں کبھی انہوں نے نماز کے لیے نہیں کہا، کبھی روزے کے لیے نہیں کہا، ہمارے گھروں میں 20 تولے سونا ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے زکات نکالو۔ تو فرمایا کہ لہذا اس وجہ سے یہ خود تو آج جنت کے اندر جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ جہنم کے اندر چھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 کو اسی ایک عورت کے ساتھ جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ یہ بہت طویل حدیث ہے، تو میرے معزز سامعین گرامی، یہ ساری کی ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے، جو کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، تو پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کی، دن رات اس کو تلاوت کرنے کی، اور آقا علیہ السلام کی جتنے بھی فرامین ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کریں۔